أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. ان قریب بیوقوف لوگ یہ کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو ان کے قبلے سے پھرا دیا جس کی طرف یہ تھے. اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اور ایسے ہی ہم نے آپ کو امت وسط بنایا ہے تاکہ آپ لوگوں کے بارے میں گواہی دیں اور رسول آپ کے بارے میں گواہی دے. اور ہم نے یہ جو قبلہ بنایا ہے یہ اس لیے تاکہ ہم دیکھ لیں کون ہمارے رسول کا اتباع کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل پر چلتا ہے. اور یہ تو بڑا مشکل کام ہے مگر ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ ہدایت دے. اور اللہ تعالیٰ کسی کے ایمان کو ضائع نہیں کریں گے، بے شک وہ تو لوگوں کے لیے بڑے مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. آپ سبھی حضرات جانتے ہیں کہ الحمدللہ یہ ہمارا دوسرا پارہ مکمل ہوا ہے. الحمدللہ یہ دوسرا پارہ ہمارا شروع ہوا ہے. پچھلے ہفتے پہلے پارے کی تفصیل مکمل ہوئی تھی. آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، ایک نوٹ، ایک خلاصہ اللہ نے یہ بیان فرمایا تھا، تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ ایک امت ہے، یعنی جو پیچھے لوگ گزر گئے، تم سے پہلے لوگ جو آئے تھے وہ چلے گئے، وہ ایک جماعت تھی، ایک جماعت تم ہو. ان لوگوں نے جو کیا ان کو ان کے کیے ہوئے کا بدلہ ملے گا. تم جو کرو گے، جو کر رہے ہو، تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ نے فرمایا اپنے اعمال پر، اپنے عقیدے پر دھیان دو، اپنے گریبان میں جھانکو، دوسرا کیا کر رہا ہے اس کو چھوڑو. اس لیے کہ اس آدمی کو اپنی قبر میں سونا ہے، آپ کو اپنی قبر میں سونا ہے، آپ کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، دوسرے سے اس کے اعمال کا حساب ہوگا. لہٰذا انسان کو اپنی فکر کرنی چاہیے اور اپنے اعمال کو سنوارنے سدھارنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو لوگ آدمی کے انڈر میں ہیں، اس کی اولاد ہے، اس کی بیوی ہے، اس کی بہنیں، بھائی، چھوٹے بھائی ہیں، ان کی فکریں کرنی چاہیے، چونکہ جو آدمی کے انڈر میں لوگ ہیں ان کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. بہرحال اس نوٹ پر اور اس خلاصے پر اللہ تعالیٰ نے یہ پہلا پارہ مکمل فرمایا. اور دوسرا پارہ جو آج شروع ہوا ہے یہ ایک بالکل نیا مضمون ہے، نیا واقعہ ہے اور نئی بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سیقول السفہاء، ابھی عنقریب میں جو بیوقوف لوگ ہیں وہ یہ کہیں گے ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ ان مسلمانوں کو اس قبلے سے کس چیز نے پھرا دیا جس پر یہ تھے.
اس آیت کی ایک بیک گراؤنڈ، ایک پس منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبی بنایا گیا، اور 40 سال کی عمر میں نبی بننے کے بعد 13 سال آپ مکہ مکرمہ میں رہے۔ 13 سال کے بعد ہجرت فرما کر آپ مدینہ منورہ چلے گئے۔ مدینہ منورہ جانے سے 1 سال پہلے، یعنی مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے اور نبی بنے ہوئے ابھی آپ کو 12 سال ہوئے تھے، تو ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ پیش آیا کہ آپ کی سب سے پہلی، سب سے پیاری، سب سے محبوب بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ان عورتوں میں ہے کہ آپ اپنا پورا مال، دولت، عزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا کر دی۔ جب تک خدیجہ زندہ رہی تو حضور محفوظ رہے اور اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ بڑے قصے، بڑے واقعات ہیں، بہرحال ان کی تو اس وقت موقع نہیں ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا، اور آپ کے پاس 4 بیٹیاں تھیں، یعنی آپ کی جو 4 بیٹیاں تھیں وہ حضرت خدیجہ سے ہی تھی۔ اب ان کی پرورش کرنا، ان کی حفاظت کرنا، یہ ایک بڑا مسئلہ تھا۔ حضور بڑی ٹینشن میں، بڑی فکر میں آ گئے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے حضرت ابو طالب۔ حضرت ان کے احترام کی وجہ سے لگایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے حضور کا بہت ساتھ دیا ہے۔ حضرت ابو طالب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، اور بعض روایات میں لکھا ہے کہ دونوں کے انتقال میں، حضرت خدیجہ اور حضرت ابو طالب کے انتقال میں 3 دن کا فرق تھا۔ 3 دن کا فرق تھا۔ پہلے ایک انتقال ہوا، 3 دن کے بعد دوسرا انتقال ہوا۔ اب وہ جو حضرت ابو طالب تھے، وہ بھی، انہوں نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ساتھ دیا۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے، مکہ کے لوگوں کو حضور کی طرف آنکھ اٹھانے کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اور ایک لمبی تاریخ ہے کہ جب مکہ کے لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تو ابو طالب حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے کہ اگر میرے بھتیجے کا بائیکاٹ ہوگا تو میں بھی اپنے بھتیجے کے ساتھ جاؤں گا، تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا۔ چنانچہ 3 سال ایسے گزارے حضرت ابو طالب نے، ایسے گزارے کہ وہ حالات تھے کہ ایک پہاڑ کے گھاٹی میں، پہاڑ کی ایک جگہ بیچ میں ان کو، مسلمانوں کو اور حضرت ابو طالب اور ان کے گھر والوں کو وہاں جمع کر دیا گیا، اور کسی کو باہر سے اندر جانے کی اجازت نہیں، اندر سے باہر آنے کی اجازت نہیں۔ کوئی سامان باہر سے اندر نہیں جا سکتا تھا، اور کوئی انسان اندر سے باہر نہیں آ سکتا تھا۔ جب کچھ دنوں کے بعد کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا تو پیڑوں کے پتے کھا کھا کر ان لوگوں نے زندگی گزاری، اور کھجور کی گٹھلیاں چوس چوس کر زندگی گزاری۔ کتنے بچے بھوک کی وجہ سے بلک بلک کر مر گئے، کتنے جوان، کتنے بوڑھے مر گئے، لیکن ایسے تنگی کے وقت میں بھی حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ ایسے وقت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 غم ایک ساتھ آ گئے۔ سب سے پیاری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس دنیا سے چلی گئی، اور شفقت محبت کرنے والے چچا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ آپ اتنے غمگین تھے، اتنا غم آپ پر سوار تھا، اتنی تکلیف، اتنا فکر آپ پر سوار تھا کہ سیرت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ جس سال ان دونوں کا انتقال ہوا وہ سال حضور کے لیے عام الحزن تھا۔ یعنی سیرت لکھنے والوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ حضور کو اتنا غم تھا کہ وہ سال غم کا سال تھا حضور کی زندگی کا۔ اور کتنے بڑے بڑے غم آئے، کسی کو غم کا سال نہیں لکھا، لیکن جب ان دونوں کا انتقال ہوا تو اس سال کو غم کا سال لکھا۔ بہرحال حضور بڑے پریشان تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر یہ کرم کیا، اپنے محبوب پر یہ فضل کیا کہ محبوب اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ خدیجہ کا انتقال ہو گیا، وہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، آپ سمجھ رہے ہیں کہ ابو طالب چلے گئے تو آپ کا ساتھ کون دے گا، آپ اکیلا نہ سمجھیں۔ ہم بیٹھے ہیں یہاں پر
آپ کا ساتھ دینے کے لیے، آپ کی مدد کرنے کے لیے، آپ کو آگے بڑھانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، لہٰذا آپ ہمارے پاس آئیے اور ہمیں آ کر ہم سے ملاقات کیجیے اور ہم سے بات چیت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے غم کے موقع پہ اپنے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی، آپ کو اپنے پاس بلایا، اور وہاں بلا کر جو حالات واقعات ہیں وہ 15ویں پارے میں آئیں گے۔ بہرحال بتانا یہ ہے کہ اس وقت جب معراج ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گفٹ، ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا، اور وہ تحفہ نماز تھا۔ نماز اللہ تعالیٰ نے معراج پر حضور کو اپنے پاس بلا کر فرض کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض ہوئی ہجرت کرنے سے 1 سال پہلے، یعنی نبی بنائے جانے کے 12 سال بعد اور ہجرت سے 1 سال پہلے، مدینہ منورہ جانے سے 1 سال پہلے نماز فرض ہوئی۔ جب نماز فرض ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے نبی کو نیچے بھیجا اور جبرائیل سے کہا، جبرائیل جاؤ ہمارے محبوب کو نماز سکھا کر آؤ کہ نماز پڑھی اور پڑھائی کیسے جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، ظہر کا وقت تھا، آ کر آپ کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ 4 رکعت نماز ظہر کی جبرائیل علیہ السلام نے امامت کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے کھڑے ہو کر آپ کی نماز پڑھی۔ ظہر کی نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، جبرائیل نے فرمایا کہ اللہ کے حضور میں عصر میں پھر آؤں گا، اگلا وقت جو نماز کا وقت ہے عصر کا وقت، میں عصر پھر آؤں گا اور عصر میں بھی آپ کو نماز پڑھاؤں گا۔ چنانچہ عصر کی نماز پڑھائی، مغرب کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد فجر کی نماز پڑھائی۔ یہ 5 نمازیں اس طریقے سے سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے پڑھائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا کہ جبرائیل یہ 5 نمازیں آپ نے پڑھا دی، اب دوبارہ ظہر کا وقت آ رہا ہے تو اب میں خود پڑھ لوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں ظہر میں پھر آؤں گا، پھر آپ کو ظہر کی نماز پڑھاؤں گا۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اگلے دن، دوسرے دن ظہر میں آئے، پھر ظہر کی نماز پڑھائی، عصر پڑھائی، مغرب، عشاء، فجر پڑھائی، اور اس طریقے سے 2 دن جبرائیل علیہ السلام نے امامت کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ یہ 2 دن نمازیں کیوں پڑھائی، اس کی وجہ بھی مفسرین نے لکھی ہے، وہ یہ کہ 2 دن اس لیے نماز پڑھائی، پہلے دن جب جبرائیل علیہ السلام نماز پڑھانے کے لیے آئے وہ اول وقت میں آئے تھے، اور دوسرے دن جب نماز پڑھانے کے لیے آئے تو آخر وقت میں آئے تھے۔ یعنی جبرائیل علیہ السلام نے 2 دن نماز جو پڑھائی اور سکھائی وہ اس طریقے سے کہ آپ کو بتایا نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اور کیسے کیسے نماز پڑھی جاتی ہے، کون کون سی صورتیں آپ کو اس میں پڑھنی ہیں، اور کس وقت میں نماز پڑھنی ہے۔ نماز فجر کی نماز کا وقت جب پہلے دن آئے تو اول وقت میں نماز پڑھائی، جب دوسرے دن آئے تو آخر وقت میں نماز پڑھائی۔ حضور کو بتا دیا کہ فجر کا اول وقت یہ ہے، آخر وقت یہ ہے، اس کے بیچ میں آپ کو فجر کی نماز پڑھنی ہے۔ ایسے ہی ظہر کے اول وقت میں آئے، پہلے دن جب آئے تو اول وقت میں، دوسرے دن آئے تو آخر وقت میں، حضور کو بتا دیا کہ اس کے بیچ میں آپ کو ظہر کی نماز پڑھنی ہے۔ پھر عصر کا بھی اسی طرح، مغرب، عشاء، اسی طریقے سے 2 دن نمازیں جو پڑھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھانی سکھائی، نماز کا وقت بتایا، یہ بتایا کہ آپ کو کون کون سی صورتیں کیسے کیسے پڑھنی ہیں، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، یہ مکمل طور پر آپ کو نماز پڑھنی سکھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نماز سکھائی گئی اور آپ نے یہ نماز پڑھی تو جبرائیل علیہ السلام نے جو رخ کیا، جس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، وہ اس طریقے سے نماز پڑھی کہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا اور ساتھ ساتھ بیت المقدس کی طرف بھی تھا۔ اس طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی۔ مکہ میں آپ نماز کے فرض ہونے کے بعد 1 سال تک رہے۔ آپ کا معمول ہمیشہ یہی رہا کہ جب آپ کو نماز پڑھانی ہوتی تھی، آپ ہمیشہ یہی طریقہ اختیار کرتے تھے
کہ آپ اس جگہ اور اس ڈائریکشن میں کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کا رخ کعبے کی طرف بھی ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ بیت المقدس مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے ادھر بھی آپ کا رخ ہوتا تھا۔ یہ اس طریقے سے 1 سال گزر گیا۔ 1 سال جب گزرا اور حضور کو حکم ہوا کہ اب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے جائیے۔ مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں ایک بڑی پریشانی آپ کے لیے یہ ہوئی کہ آپ کو جب نماز پڑھنی ہوئی تو حضور ٹینشن میں آئے۔ ٹینشن میں اس لیے آئے کہ جب تک مکہ مکرمہ میں تھے آپ کے لیے آسان تھا کہ آپ کعبے کی طرف بھی رخ کریں اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر لیں، لیکن جب مکہ سے نکل گئے اب یہ کام مشکل ہو گیا، اس لیے کہ اب یا تو بیت المقدس کی طرف رخ ہو سکتا تھا یا بیت اللہ کعبے کی طرف رخ ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اے نبی اب آپ مکہ مکرمہ سے نکل گئے ہیں، لہٰذا اب آپ مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، کیونکہ آپ جہاں پر جا رہے ہیں مدینہ منورہ وہاں اگر آپ لوگوں کی آبادی دیکھیں تو وہاں یہودی اور عیسائی لوگ بہت زیادہ ہیں، اور یہودی اور عیسائی لوگ مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لہٰذا آپ وہاں جا رہے ہیں، وہاں جا کر آپ بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں تاکہ وہ لوگ جو یہودی ہیں جو عیسائی ہیں ان کو ایسا لگے کہ بھائی یہ تو ہمارے ہی بھائی ہیں، ہمارے ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ایسے ہی یہ نماز پڑھتے ہیں، جیسے ہم اللہ کو مانتے ہیں ایسے ہی یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، تو وہ آپ کو اپنے جیسا سمجھیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ آپ پر ایمان لے آئیں، لہٰذا آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں، آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 17 مہینے تک مدینہ منورہ میں 17 مہینے تک آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے بیچ میں رہتے تھے، عیسائیوں نے یہ کہنا شروع کیا اور عیسائیوں نے لوگوں میں یہ بات مشہور کرنی شروع کی کہ یہ جو محمد ہے اب وہاں تو کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، یہاں آئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور یہ تو ہم میں آ کر ہم جیسے ہو گئے ہیں۔ اور آہستہ آہستہ دیکھنا آج تو انہوں نے ہمارا کعبہ اپنایا ہے، آج تو یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کل کو دیکھنا یہ ہماری باتیں ماننی شروع کر دیں گے، ہماری کتاب کو ماننی شروع کر دیں گے، ہماری تعلیمات کو ماننی شروع کر دیں گے، اور آہستہ آہستہ ہمارے ہی اندر آ جائیں گے، اور ان کا کوئی الگ دین الگ مذہب نہیں ہے۔ یہودیوں نے جب اس طرح کی باتیں شروع کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برا لگا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، آخری نبی ہوں، میں تو ایک الگ مذہب ایک الگ دین لے کر جو مجھے دیا گیا ہے وہ لے کر آیا ہوں، بس ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی۔ اور حضور کی خواہش یہ تھی چونکہ وہ مکہ میں پیدا ہوئے تھے، مکہ میں پلے بڑے تھے، اور خانہ کعبہ بیت اللہ وہ مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ مکرمہ کے اندر جو کعبہ ہے اس سے آپ کو محبت تھی، دلی لگاؤ تھا۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ مجھے کعبے کی طرف ہی اور بیت اللہ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا جائے، لیکن یہ 16-17 مہینے اس طریقے سے گزر گئے، اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا۔ جب 17 مہینے گزر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کے لیے کسی کام کے لیے مدینہ سٹی سے ذرا باہر نکلے، اور وہاں ایک تھوڑی دوری پر قبیلہ بنو سلمہ تھا، قبیلہ بنو سلمہ میں پہنچے۔ وہاں جا کر آپ جب پہنچے اس جگہ پر تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ کے رسول نے سوچا میں اگر واپس جاؤں گا تو وہاں نماز ہو جائے گی، مسجد نبوی میں نماز ہو جائے گی، لہذا میں یہی نماز پڑھ لیتا ہوں۔ تو مسجد بنو سلمہ میں، قبیلہ بنو سلمہ تھا، وہاں مسجد تھی، مسجد بنو سلمہ، وہیں پر آپ نے ظہر کی نماز پڑھانی شروع کی، اور ظہر کی نماز کی 2 رکعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا لی۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ اپنے رخ کو کعبے کی طرف بیت اللہ کی طرف کر لیجیے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ 2 رکعت آپ نے پڑھی تھی، 2 رکعت باقی تھی، لیکن نماز میں ہی آپ نے اپنا رخ کعبے کی طرف کر لیا، نماز میں ہی آپ نے اپنا رخ بس ادھر بیت اللہ کی طرف مڑ گئے، اور اسی وجہ سے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں ہی آپ نے اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، تو جس مسجد میں کھڑے ہو کر آپ نے یہ کام کیا اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جانے لگا۔ آج وہ مسجد مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہے، یعنی دو قبلوں والی مسجد، ایک قبلہ بیت المقدس، دوسرا قبلہ بیت اللہ۔ وہ ایک واحد ایسی مسجد، اکیلی ایسی مسجد ہے کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں ایک نماز میں دونوں قبلوں کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، اس لیے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جانے لگا۔ پہلے اس مسجد کا نام مسجد بنو سلمہ تھا۔ بہرحال یہ جو واقعہ ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے بڑی خوشی ہوئی اللہ کے رسول کو، اور مسلمان، ظاہر ہے کہ جب حضور کو خوشی ہوئی تو مسلمانوں کو بھی بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن وہ جو دوسری پارٹی کے لوگ تھے، وہ جو دوسرے لوگ تھے جن کو حضور سے حسد تھا اور جو حضور کا کبھی بھلا نہیں چاہتے تھے، کبھی اچھی بات ان کے کانوں میں پڑتی تھی تو بس وہ پریشان ہوتے تھے، اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، یہ جو بے وقوف لوگ ہیں، ابھی دیکھنا ہم نے یہ جو کعبے کی ڈائریکشن بدل دی، قبلے کا جو رخ ہم نے بدل دیا ہے، اللہ نے فرمایا مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، یہ بے وقوف لوگ یہ کہیں گے کہ ان مسلمانوں کو کس چیز نے قبلے سے دوسری طرف پھیر دیا، یعنی اب تک تو بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اب انہیں کیا ہوا کہ یہ بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو کچھ ہوتا، وہ کچھ کہتے، کچھ واو ویلا کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ان کی طرف یہ بات منسوب کر دی اور کہنے لے اللہ نے فرمایا کہ جو بے وقوف ہے وہی ایسا کہے گا۔ اب یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل مندی کی فرمائی کہ پہلے ہی ان کو بے وقوف بتا دیا۔ اب آدمی کہنے سے ڈرے کہ جو کہے گا یہ بات وہ اپنے آپ بے وقوف ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، بہت سے جو بے وقوف لوگ ہیں وہ کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ ان مسلمانوں کو ان کے قبلے سے یعنی بیت المقدس سے کس چیز نے پھیر دیا۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی مشرق اور مغرب کا مالک ہے، مشرق مغرب کا مالک، جنوب شمال کا مالک، ساؤتھ ایسٹ نارتھ ویسٹ، ہر چیز کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اس کی مرضی ہے وہ لوگوں کو جدھر رخ کر کے، جدھر منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے، اس کی مرضی ہے۔ اس سے کون پوچھ سکتا ہے کہ ادھر نہیں ادھر، اس سے کون پوچھ سکتا ہے؟ دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں ایک لفظ استعمال کیا ما ولاہم عن قبلہ۔ قبلہ یہ جو لفظ ہیں، یہ کچھ لفظ ہیں جو بہت زیادہ بولے جاتے ہیں تو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ ہے قبلہ، ہم قبلہ بولتے ہیں تو قبلہ کسے کہتے ہیں، قبلہ کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی ایک لفظ ہم بولتے ہیں کعبہ، کعبہ کیوں بولتے ہیں، کسے بولتے ہیں، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک لفظ ہے بیت اللہ، بیت اللہ کیا ہے، وہ کس کو بولتے ہیں، یہ آپ اب قرآن کریم کی تفسیر کی برکت سے یہ بات سمجھ لیں کہ کس لفظ کے کیا معنی ہوتے ہیں اور کیوں اس کو ایک نام دیا گیا ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا لفظ ہے کعبہ۔ کعبے کے معنی ہوتے ہیں ابھری ہوئی چیز۔ آپ جو عربی پڑھنے والے یا وہاں مدرسوں میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ یہ جو پیر ہوتا ہے، پیر کے برابر میں ٹخنا ہوتا ہے، ٹخنے کی ہڈی چونکہ ابھری ہوئی ہوتی ہے اس لیے ٹخنے کو بھی کعب کہا جاتا ہے، کعب یعنی ابھری ہوئی ہڈی، اسی سے بنا ہے کعبہ۔ کعبہ کہتے ہیں ابھری ہوئی چیز۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے دنیا میں جو جگہ بنی وہ خانہ کعبہ کی جو جگہ ہے، وہاں سے اس دنیا کے بننے کی شروعات ہوئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہ کیچڑ جمع ہو جاتا ہے یا پانی جمع ہو جاتا ہے تو کچھ گندگی آ کر اور کیچڑ وغیرہ آ کر ایک جگہ پر جمنا شروع ہو جاتا ہے، اور جمتے جمتے وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ زمین بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا، یہی نظام ہوا کہ سمندر تھا، پورا پانی پانی تھا، یہاں پر کچھ زمین کچھ مٹی نہیں تھی، بس اللہ نے حکم دیا پانی کو، پانی کا جھاگ جمع ہونا شروع ہوا، اور جھاگ جو سب سے پہلے جس جگہ پر جمع ہوا وہ خانہ کعبہ کا، جہاں آج خانہ کعبہ ہے،
کعبہ ہے اس جگہ پر سب سے پہلے اس زمین کا جھاگ جمع ہوا۔ آہستہ آہستہ جمع ہوتے 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 وہ جھاگ سوکھا، اور سوکھ کر پھر وہاں سے یہ زمین پھیلنی شروع ہوئی اور پوری دنیا میں زمین پھیل گئی۔ اس طریقے سے روایات میں لکھا ہے کہ دنیا بنائی گئی۔ سب سے پہلے چونکہ کعبے کی جگہ ابھری، سب سے پہلے کعبے کی جگہ اوپر آئی، تو اس لیے اس جگہ کو کعبہ کہا جانے لگا، اور جو گھر اس کے اوپر بنا اس کو خانہ کعبہ کہا جانے لگا۔ خانہ کعبہ کا مطلب ہے کعبے کا گھر، تو اس لیے کعبہ کو کعبہ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلی جگہ جو ابھری اور سب سے پہلی جگہ جو بنی وہ کعبہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسرا لفظ ہے قبلہ۔ قبلہ کے معنی اصل میں ہوتے ہیں توجہ، جس چیز کی طرف توجہ کی جائے اس کو کہتے ہیں قبلہ، جس کی طرف اپنا دھیان کیا جائے، جس کی طرف اپنا رخ کیا جائے، جس کی طرف توجہ کی جائے اس کو قبلہ کہتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ جب تک مسلمانوں نے یا اور دوسرے لوگوں نے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی تو بیت المقدس کو قبلہ کہا جاتا تھا، کیونکہ لوگوں کی توجہ بیت المقدس کی طرف تھی اس لیے اس کو قبلہ کہا جاتا تھا۔ اور جب لوگوں کی توجہ بیت اللہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف ہوئی تو اب اس کو قبلہ کہا جاتا ہے، یعنی ہم رخ کرتے ہیں، ہم توجہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف۔ اسی طریقے سے ایک لفظ ہے بیت اللہ۔ بیت اللہ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے اللہ کا گھر۔ خانہ کعبہ چونکہ وہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اس لیے اس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، ہم لوگوں سے چاہے بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھوائیں، چاہے بیت اللہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھوائیں، یہ ہماری مرضی ہے۔ کیوں؟ قل للہ المشرق والمغرب، مغرب کے مالک بھی ہم ہی ہیں، مشرق کے مالک بھی ہم ہی ہیں۔ ہم چاہے ادھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہیں، چاہے ادھر منہ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہیں، اس میں کسی کو سوال کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ دیکھیے قرآن کریم کی یہ جو آیت ہے اس پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری سمتیں، جتنی بھی ڈائریکشن ہیں، جتنی بھی دشائیں ہیں، وہ سب کی سب ہماری ہیں، سب ہم ہی نے بنائی ہیں۔ آپ چاہے ادھر رخ کریں، ادھر رخ کریں، ادھر کریں، ادھر کریں، یہ سب کے سب اللہ تو ہر جگہ موجود ہے اور اللہ نے ہی یہ ساری دشائیں بنائی ہیں۔ ذہن میں سوال یہ آتا ہے کہ جب ساری سمتیں، ساری دشائیں اللہ ہی کی ہیں اور اللہ ہی نے بنائی ہیں تو پھر ہمیں ایک طرف رک کر کے نماز پڑھنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ مغرب بھی اللہ نے بنائی، مشرق بھی اللہ نے بنائی، شمال جنوب بھی اللہ نے بنائی، ساری دشائیں اللہ نے بنائی۔ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ کی ہے مشرق بھی مغرب بھی، ساری دشائیں اللہ کی ہیں۔ تو سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب ساری دشائیں اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، تو جب ہر جگہ اللہ موجود ہے تو ہم چاہے ادھر رک کر کے نماز پڑھیں، چاہے ادھر رک کر کے نماز پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ہمیں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ہم صرف کعبے کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہم مغرب سے مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں گے نماز نہیں ہوگی، اگر ہم مغرب سے ذرا ادھر کی طرف ہو جائیں گے نماز نہیں ہوگی، اگر ہم ادھر کی طرف رک کر لیں گے نماز نہیں ہوگی، حالانکہ ادھر بھی اللہ کا، یہ بھی اللہ کا، ادھر بھی اللہ کا۔ پھر یہ کیوں کہا گیا ہے کہ ہمیں صرف مغرب کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھنی ہے؟ یہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا بنائی، ہر وقت اللہ نے بنایا، پھر ہمیں یہ کیوں کہا گیا ہے کہ آپ فجر کے بعد جو طلوع آفتاب کا وقت ہوتا ہے اس میں نماز نہیں پڑھ سکتے، زوال کے وقت میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ غروب کے وقت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، بھلا سارے وقت تو اللہ نے بنائے ہیں، پورا دن اللہ نے بنایا ہے، پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ ہم طلوع کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، ادھر منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے؟ ایسا کیوں؟ اس کا جواب علماء نے یہ لکھا ہے کہ اصل میں اللہ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں وہ دو طرح کی عبادتیں ہیں۔ اللہ نے جو عبادتیں فرض کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک ہے انفرادی عبادتیں اور ایک ہے اجتماعی عبادتیں۔ انفرادی عبادتیں کہتے ہیں کہ جن کو انسان تنہا کر سکتا ہے، اکیلا انسان بھی وہ عبادتیں کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو تسبیح پڑھنی ہے، وہ تسبیح آدمی اکیلا پڑھ سکتا ہے، اس کو کعبے کی طرف منہ کرنے کی ضرورت نہیں، وضو سے ہونے کی بھی ضرورت نہیں،
بیٹھنے کی ضرورت نہیں، کھڑے کھڑے آدمی پڑھ سکتا ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آدمی اللہ کی تسبیح کر سکتا ہے، ذکر کر سکتا ہے، نہ اس میں کعبے کی طرف منہ کرنے کی ضرورت، چونکہ یہ انفرادی عبادت ہے، آدمی تنے تنہا کر سکتا ہے۔ ایسے ہی قرآن پڑھنا ہے، آدمی مسجد میں بیٹھ کر قرآن پڑھے، اپنے گھر پر بیٹھ کر قرآن پڑھے، آدمی چاہے کعبے کی طرف رک کر کے قرآن پڑھے، چاہے کعبے کی طرف رک کر کے نہ قرآن پڑھے، تو اس سے کوئی سوال نہیں ہوگا، چونکہ یہ انفرادی عبادت ہے۔ اور جو دوسری عبادتیں ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں اجتماعی عبادتیں۔ اجتماعی عبادتیں ہوتی ہیں یعنی وہ عبادتیں جمع ہو کر پبلکلی وہ عبادتیں کرنی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ جمع ہوں گے، جمع ہو کر آپ ان عبادتوں کو انجام دیں گے۔ جیسے حج کی عبادت ہے، اب حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا، اور اللہ نے فرمایا کہ بھائی حج کرنے کے لیے آپ کو وہاں مکہ مکرمہ میں بہت دور وہاں آنا پڑے گا۔ اب جتنے بھی دنیا کے لوگ ہیں ان سب کو اگر حج کرنا ہے، حج کرنے کے لیے وہاں جانا پڑے گا، چونکہ یہ اجتماعی عبادت ہے، سب مل کر یہ عبادت کی جاتی ہے۔ کوئی آدمی کہنے لگے کہ بھائی وہ تو بہت دور ہے، وہاں کون جائے گا، یہاں ہم قریب میں خانہ کعبہ جیسی ایک عمارت بنا لیتے ہیں، بس یہیں پر حج کر لیں گے، تو کیا اس کا حج ہو جائے گا؟ ظاہر ہے کہ اس کا حج نہیں ہوگا، چونکہ حج ایک اجتماعی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا وہاں آ کر کرنی ہے تو وہیں جا کر کرنی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ 5 دنوں میں وہ عبادت ہوگی۔ آدمی پورے سال عرفات کے میدان میں پڑا رہے، حج نہیں ہوگا۔ ایک دن وہاں جانا ہے، اسی دن اگر آدمی عرفات کے میدان میں پہنچے گا تو حج ہوگا، اس کے علاوہ پورے سال پڑا رہے حج نہیں ہوگا۔ یہ اجتماعی عبادت ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نماز کا بھی مسئلہ ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے کہ اس میں آپ کو ایک دشا، ایک ڈائریکشن چوز کرنی پڑے گی، آپ کو ایک سمت میں جانا پڑے گا۔ اگر آپ ایک سمت میں نہیں جائیں گے تو یہ مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر نماز اللہ نے فرض کی ہے جمع ہو کر، سارے لوگ مسجد میں آئیں گے، جمع ہو کر نماز پڑھیں گے۔ اب اگر نماز کے لیے لوگوں کو یہ کہا جاتا کہ بھائی جدھر چاہو ادھر رک کر کے نماز پڑھ لو، ایک آدمی ادھر رک کرتا، ایک آدمی ادھر رک کرتا، ایک ادھر رک کرتا، ایک ادھر رک کرتا، جب رکوع میں جاتے، سجدے میں جاتے، سب کے سر پھوٹتے، ایک کا سجدہ دوسرے کے اوپر ہوتا۔ آدمی سجدے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا، اور مسجد میں جھگڑے کھڑے ہو جاتے۔ ایک آدمی ادھر سے رکوع میں جاتا، دوسرا ادھر سے رکوع میں جاتا، اس کا رکوع اس کے اوپر، اس کا سجدہ اس کے اوپر، یہ مسئلہ خراب ہو جاتا۔ تو اللہ نے پریشانی سے بچانے کے لیے لوگوں کے لیے فرض کر دیا کہ آپ ایک دشا میں، ایک ڈائریکشن میں آپ رک کر کے نماز پڑھیں۔ اب وہ ڈائریکشن، وہ سمت، وہ دشا کون سی ہو، یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے۔ 4 دشائیں ہیں، مشرق ہے، مغرب ہے، جنوب ہے، شمال ہے، پورب ہے، پچھم ہے، اتر ہے، دکن ہے، 4 دشائیں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ آپ مغرب کی طرف، جدھر سورج چھپتا ہے ادھر رک کر کے نماز پڑھیں۔ ایسا ہی کیوں فرمایا کہ مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھیں؟ اس لیے کہ اب مغرب میں ہمارا گھر ہے، بیت اللہ ہے، آپ اس کی طرف رک کریں۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ سوال تو ہر جگہ کھڑا ہو جاتا۔ دیکھیے ہم مغرب کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مغرب کی طرف ہی کیوں؟ اگر ہم مشرق کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تب بھی یہی سوال تھا کہ بھائی 3 دشائیں اور بھی تو ہیں، مشرق کی طرف ہی کیوں کرتے ہیں؟ جدھر بھی ہم رک کرتے ادھر سوال پیدا ہوتا، لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ بھائی مغرب کی طرف رک کرو، بس چپ چاپ اس بات کو مان لینا چاہیے۔ بہرحال بتانا یہ ہے، جو اجتماعی عبادتیں ہوتی ہیں، جو عبادتیں اکٹھے ہو کر کی جاتی ہیں، ان عبادتوں میں اللہ نے ڈائریکشن کو فرض کر دیا ہے۔ اس عبادت میں اللہ نے دشاؤں کو فرض کر دیا ہے، سمت کو فرض کر دیا ہے کہ بس آپ کو ادھر ہی رک کرنا ہے، دوسری طرف نہیں رک کرنا۔ جو تنہا کام ہو سکتے ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد کر دیا، لوگوں کو چھوڑ دیا، کوئی پابندی نہیں لگائی۔ آپ کو اللہ کی تسبیح کرنی ہے، جیسے چاہے اللہ کی تسبیح کریں۔ ایسے ہی جو کام ایسے ہیں کہ لوگ ان کو الگ الگ کریں، تو اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ ان کاموں کو الگ الگ کریے۔ اب مثال کے طور پر لباس کا مسئلہ ہے، کپڑوں کا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ایک یونیفارم ساری دنیا کے لوگوں کے لیے طے کر دیتے، ایک کپڑا اللہ تعالیٰ طے کر دیتے کہ بھائی لنگی اور پاجامہ، لنگی اور کرتا پہننا ہے، بس اور کچھ نہیں پہننا۔ اللہ تعالیٰ فرض کر دیتے کہ بس کاٹن کا کپڑا پہننا ہے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں پہننا۔
لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو آزاد چھوڑا ہے، یہ آپ کا اپنا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ طے کر دیتے، فکس کر دیتے تو لوگ پریشانی میں آ جاتے۔ کتنے علاقے ایسے ہیں وہاں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، جب گرمی زیادہ ہوتی ہے تو آپ اونی کپڑے نہیں پہن سکتے، وہاں آپ کو کاٹن کے کپڑے پہننے پڑیں گے۔ اور بعض علاقے ایسے ہیں کہ وہاں سالوں سال سردی ہی سردی ہوتی ہے، وہاں ہر وقت برف ہی جمی رہتی ہے۔ ایسے میں اگر آپ کاٹن کے کپڑے پہنیں گے تو وہاں آپ کی برف جم جائے گی، وہاں اونی کپڑے پہننے پڑیں گے۔ تو یہ معاملہ اللہ نے لوگوں پر چھوڑ دیا۔ ایسے ہی کھانے پینے کا مسئلہ ہے، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی نہیں لگائی کھانے پینے پر، آدمی جیسا چاہے کھائے، شرط یہ ہے کہ حلال ہو۔ جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں ان کو نہیں کھا سکتے، اس کے علاوہ جو حلال چیزیں ہیں جتنی چاہے کھائیے اور جیسے چاہے کھائیے۔ اب آپ دیکھیں سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں یا باہر جو لوگ رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ سعودیہ کے لوگ وہ بالکل ہلکا نمک مرچ کھاتے ہیں۔ ہم لوگ وہ کھانا کھا نہیں، وہ ابلا ابلا سا کھانا کھاتے ہیں۔ ہم یہاں ہندوستان کے لوگ ہیں، ان کو تو نمک مرچ بہت زیادہ، بہت چٹکھارے والا کھانا چاہیے۔ یہاں کا کھانا اگر ان کو کھلا دیا جائے وہ تو سی سی کرتے پھریں گے، وہ یہ کھانا برداشت نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارے کھانے میں مرچ بہت ہوتی ہے، ان کا کھانا جو ہے اس میں نمک مرچ نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اگر وہ کھانا کھائیں تو وہ کھانا ہمیں اچھا ہی نہیں لگے گا۔ آپ ادھر ساؤتھ کی طرف چلے جائیے، بنگلور کا علاقہ ہے، کیرل کا علاقہ ہے، یہ لوگ کھٹا زیادہ کھاتے ہیں، وہاں جا کر آپ کھائیں گے تو بس دانت کھٹے ہو جائیں گے۔ ہمارا علاقہ ہے، یہاں عجیب عجیب بہت اچھے اچھے کھانے بنتے ہیں۔ تو اللہ نے ایسی چیزوں میں لوگوں کو اختیار دیا، جو آپ چاہو وہ کھاؤ، جو آپ چاہو وہ پہنو، جیسا موسم ہو ایسے کپڑے پہنو، جیسا دل چاہے ایسا کھانا کھاؤ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں اللہ نے فکس کر دی۔ اب آپ کو نماز پڑھنی ہے تو کعبے کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھنی پڑیں گی، انسانوں کی سہولت کی وجہ سے اللہ نے آزادی دی، وہ بھی اس لیے تاکہ لوگ پریشان نہ ہوں۔ اللہ نے ایک بات طے کر دی، ایک بات فکس کر دی، وہ بھی اسی لیے کہ لوگ صرف ایک ڈائریکشن میں رک کر کے نماز پڑھیں تاکہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، انہیں تکلیف نہ ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب۔ تو اب یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ لوگ صرف کعبے کی طرف ہی رک کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ساری دشائیں اللہ کی ہیں۔ اس کا جواب ہم نے آپ کو صحیح اور صاف صاف بتا دیا کہ واقعی ساری دشائیں، ساری سمتیں اللہ کی ہیں، لیکن اگر ہم الگ الگ سمت میں، الگ الگ دشا میں رک کر کے نماز پڑھیں گے تو یہ ہماری ہی پریشانی ہو جائے گی۔ اب آپ دیکھیے مسجد میں صف لگی ہوئی ہے، ایک آدمی ادھر منہ کر کے نماز پڑھے اور اگلی صف والا اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے تو دونوں کے رکوع میں سر پھوٹیں گے یا نہیں؟ سجدہ ایک دوسرے کے اوپر ہوگا یا نہیں؟ تو اس لیے اللہ نے لوگوں کی آسانی کے لیے یہ معاملہ طے کیا ہے کہ آپ ایک طرف رک کر کے نماز پڑھیں۔ غیر مسلم لوگ اس بات پر بہت اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم لوگ بہت اعتراض کرتے ہیں اس بات پر کہ بھائی جب ساری دشائیں اللہ کی تو کہیں بھی اپنا سر جھکا دو، کسی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ لو، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ تم ادھر رک کر کے نماز پڑھو، ہم تو بس اللہ کی بات مانتے ہیں اور اللہ کی بات پر ہم چلتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا قل للہ المشرق والمغرب، اللہ ہی کا ہے جو کچھ مشرق میں ہے اور مغرب میں ہے، اور اللہ ہی ان کا مالک ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ دیکھیے یہ کتنا پیارا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، پوری بات بیان کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ ترجمہ ایک مرتبہ پھر سنیں، اللہ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا۔ کچھ بے وقوف لوگ ہیں جو یہ کہیں گے کہ یہ مسلمان اپنے قبلے سے کیوں ہٹ گئے، بیت المقدس سے کیوں ہٹ گئے۔ قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ مشرق کا مالک بھی اللہ، مغرب کا مالک بھی اللہ، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے سیدھے راستے کی۔ یعنی جب یہ آپ کی ڈائریکشن، آپ کا کعبہ بدل جائے گا، آپ کا قبلہ بدل جائے گا، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بات کو مان لیں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو بات کو نہیں مانیں گے۔ جو بات کو نہیں مانیں گے اور جو بات کو مان لیں گے ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم جس کو چاہتے ہیں اسی کو ہدایت دیتے ہیں سیدھے راستے کی۔ جو ہماری بات نہیں مانے گا ہم اس کو گمراہ کر دیں گے، جو بات کو مانے گا ہم اس کو سیدھے راستے پر لے جائیں گے۔ اب فائدہ اسی بات میں ہے کہ اللہ کی بات مان لو
تاکہ اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، تمام خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ اس مبارک مجلس میں قرآن کریم کی تفسیر کی مجلس میں بیٹھ کر ہم آپ کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، آپ کے سامنے اپنی جھولی پھیلا کر، اپنا دامن پھیلا کر آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے معاملے کو دنیا میں ہی ختم فرما دے، قیامت کے دن اگر آپ نے ہمارا حساب لے لیا وہاں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ اے اللہ اس ذلت اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں پکی سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس دنیا میں ہی اپنے معاملے کو نمٹا کر جانے کی توفیق عطا فرما۔ آپ نے اپنے فضل سے قرآن کریم کی تفسیر میں آنا بیٹھنا آسان فرمایا۔ کتنے لوگ ہیں اپنے تقاضوں کو آگے پیچھے کر کے، ضرورتوں کو آگے پیچھے کر کے صرف آپ کا قرآن، آپ کا کلام سننے کے لیے، آپ کے قرآن کی تفسیر سننے کے لیے آتے ہیں۔ اے اللہ یہ صرف اور صرف آپ کی محبت کے لیے ہے۔ اپنے فضل سے ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما۔ اپنے پاک کلام قرآن کریم کی محبت نصیب فرما۔ قرآن کریم کی برکتیں ہماری زندگیوں میں شامل فرما۔ قرآن کریم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم آقا ہمیں بھی سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما، سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ان لوگوں کے راستے سے ہماری حفاظت کا فرما جن پر آپ کا غصہ ہوا، اور ان لوگوں کے راستے پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما جن پر چلنے والوں پر آپ کا انعام ہوا۔ کریم آقا جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما، جو بے روزگار ہیں اپنے فضل سے ان کو بہترین روزگار عطا فرما۔ بہت سے لوگ ہمیشہ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، لکھتے ہیں، ان کا ہم پر حق ہے یا وہ ہم سے امید رکھتے ہیں، ان تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما اور ہمارے ان مختصر سی دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔